میں ہوں عامر حق اور آپ دیکھ رہے ہیں آواز حق۔ دوستو، اس ویڈیو میں الحاد اور ایمان میں چھڑی جنگ کا سب سے اہم مسئلہ ڈسکس کیا جانے والا ہے، تو چلیے چلتے ہیں ویڈیو کی جانب۔ عقل اور سائنس کے بے لگام گھوڑے پر سوار خدا کے وجود کی تھکا دینے والی بحث میں ملحد اور مومن دونوں کے سامنے ہمیشہ ایک فیصلہ کن موڑ آتا ہے، جہاں ملحد ہتھیار ڈال کر آخری پتا پھینکتا ہے کہ چلو میاں مومن، اگر ہر چیز کا کوئی بنانے والا ہوتا ہے تو بھلا بتاؤ خدا کا خالق کون ہے؟ یہ سوال الحاد کے برعکس فطرتی ہے، اور فطرت کا جادو تو ملحد اور مومن دونوں پر برابر اثر انداز ہوتا ہے۔ ہاں، فرق اگر ہے تو صرف اتنا کہ ایک سادہ سا مومن اپنی عقل سے معذرت لے کر اکثر ان جیسے سوالات کو نہ سمجھ آنے والی پہیلی کہہ کر جھٹک دیتا ہے، جبکہ ملحد اس سوال کے درست جواب سے رخ موڑ کر خدا کا انکار کر بیٹھتا ہے۔ اور یقیناً یہ ایک اہم مسئلہ کے بارے میں انتہائی جلد بازی ہے، جو کم از کم سائنسی رویہ تو کہیں سے ہو نہیں سکتا۔ بہرحال کچھ بھی ہو، یہ سوال جس قدر ایک سادہ مومن کو ستاتا ہے، اتنا ہی ملحدین اس سوال کے سہارے خدا کے وجود کو سرے سے ہی مشکوک کرنے کی کوشش میں جتے ہوئے ہیں۔ ایمان اور الحاد کی اس بے رحم جنگ میں دیسی ملحدوں کو سائنس کے چور دروازے سے جو لاجسٹک سپورٹ پہنچ رہی ہے، ان پہنچانے والوں میں ہاکنگ اور ڈاکنز کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ دوستو، اس سوال کی اہمیت اور کاٹ کا اندازہ اس سے بھی کریں کہ ملحدوں کے یہ شیخین بھی جب چھپنے کی کوئی راہ نہ پاتے تھے تو اسی فطرتی سوال کی آڑ لیتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ ہاکنگ اپنی کتاب دی گرینڈ ڈیزائن اور ڈاکنز دی گاڈ ڈیلوژن میں وجود خدا کے فطرتی دلائل کا مقابلہ اسی ایک فطرتی سوال سے کرتے ہیں۔ وہ یوں لگتا ہے کہ جیسے عالمی الحاد کے ڈیفنس میں یہ فطرتی سوال ایٹم بم کے فرائض انجام دے رہا ہے، جس کے ایکٹیویٹ ہونے پر نہ الحاد بچتا ہے اور نہ ہی ملحد۔ البتہ خالق کی فطری ضرورت جوں کی توں قائم رہتی ہے۔ رہے باقی سوالات تو کچھ تو حل ہو چکے ہیں اور کچھ میں اتنا دم نہیں ہے کہ وہ خدا کی نفی کے ٹاپک پر پیش کیے جا سکیں۔ دوستو، جبکہ عالمی الحاد اپنے تمام انڈے اس ایک سوال کی ٹوکری میں رکھ ہی چکا ہے، یہ ایک اہم موڑ ہے کہ جب الحاد ایمان سے منزل کا پتہ پوچھ رہا ہے۔ کسی مومن کے لیے یہ موڑ کسی حسین وادی کی طرف جاتی بل کھاتی روڈ سے کم نہیں ہے، کیونکہ اس روڈ کے اختتام پر خدا اپنی پوری شان و شوکت کے ساتھ ملحد کا انتظار کر رہا ہے۔ گویا مومن ہاتھ پکڑ کر ملحد کی خدا سے ملاقات کروانے والا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ صبح کا بھولا اگر شام کو گھر لوٹ آئے تو اسے بھولا نہیں کہتے۔ خدا کا خالق کون؟ اس سوال کا جواب ہے تو بہت آسان اور سیدھا سا، جیسا کہ ڈاکنز سے ڈیبیٹ کرتے ہوئے آکسفورڈ یونیورسٹی میں ریاضی کے پروفیسر جان لینکس نے کہا تھا کہ خدا کہتے ہی اس کو ہیں جو مخلوق نہ ہو، یعنی خدا کا بنیادی تصور ہی یہ ہے کہ خدا بنا کسی خالق، زمان، مکان اور مواد کے اپنا وجود رکھتا ہے، جسے ڈاکٹر ذاکر نائک نے ایک ملحد کے پوچھنے پر بہترین مثال سے ایکسپلین کیا تھا کہ خدا کا خالق کون ہے۔ یہ سوال کرنا بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ یہ کہیں کہ بلال نے بچہ جنا، بتائیں وہ میل ہے یا فیمیل، یعنی لڑکا ہے لڑکی، جبکہ یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ مرد کی فطرت ہی نہیں کہ وہ بچہ جنے، کہ جا کے ہم ایسی تفصیل دریافت کریں۔ آسان لفظوں میں یہ کہہ لیں کہ یہ سوال ہے ہی غیر ضروری۔ اب ملحد یہ کہیں گے کہ اگر یہ سوال ہے ہی غیر ضروری تو پھر یہ اتنا فطرتی کیوں ہے؟ تو اس کو سمپلی یوں سمجھیں کہ حضرت انسان اشیاء کی معرفت اور حقیقت کا ادراک بالعموم موجودات یا محسوسات پر قیاس کے ذریعے کرتا ہے۔ یہ عمل یوں لاشعوری طور پر ہوتا ہے کہ ہم حقائق کی دریافت کا واحد یا مستند ذریعہ بس فطرت کو ہی مان لیتے ہیں، جبکہ انسانی شعور کا محدود ہونا بھی خود عین فطرت ہے۔
ایسے سائنسی حقائق کی ایک بھرمار ہے جیسے کوانٹم فزکس، ٹائم اور بلیک ہولز وغیرہ، جو انسانی شعور کو گھما کر رکھتے ہیں، حقیقت میں نہ سمجھ آنے والی فطرت کا ہی ایک ٹکڑا ہے۔ ایک عام انسان یا تو خاموشی سے ان بھول بھلیوں پر ایمان رکھ لیتا ہے یا پھر رازوں کو سمجھنے کی جستجو میں مارا مارا پھرتا رہتا ہے۔ کچھ یہی حال اس سوال کے جواب کی تلاش میں نکلنے والے سر پھرے کا بھی ہوتا ہے، جسے اگر چائنیز پی کے کہا جائے تو غلط نہ ہوگا۔ اسی لیے تو میرے پیارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سوال کو غلط نہیں کہا تھا، بلکہ جواب حاصل کرنے کی ضد کو غلط کہا تھا۔ اب جب کہ ہم یہ سمجھ چکے ہیں کہ اس سوال کا حقیقی جواب بھی سائنس کے ان بہت سے مفروضوں کی طرح ہے کہ جن کو حقیقت تو تسلیم کیا جاتا ہے، لیکن ان کی کمپلیٹ انڈرسٹینڈنگ کا دعویٰ آج تک کسی نے نہیں کیا۔ میرے ایک دوست ماہر نفسیات تھے، ان کا کہنا تھا کہ اگر کبھی کسی پاگل سے بحث میں الجھ جاؤ تو بفرض محال کا فارمولا اپلائی کرو اور اس کی بات کو مانتے ہوئے اس کی غلطی کو ثابت کر دو۔ یعنی اس کو یہ لگنا چاہیے کہ جیسے آپ اس کو ٹھیک سمجھ رہے ہیں، لیکن اس کی بات پر آپ کے کچھ سوالات بھی ہیں۔ بس وہ سوالات اس کی عقل کو جھنجھوڑ کر رکھ دینے چاہیے، جن کا جواب وہ نہ دے سکے اور مجبوراً اسے اپنی غلطی تسلیم کرنی پڑے گی۔ بالکل اسی طرح اس سوال کو بھی ڈیل کرنا ہوگا۔ اگر سوال کرنے والا مومن ہو تو اس کے لیے یہ چیز کافی ہے، خدا کے تصور میں یہ چیز بیٹھتی ہی نہیں کہ خدا کا بھی کوئی خالق ہو۔ رہے مقلد ملحد صاحب تو جناب کے سوال کو مانتے ہوئے فار دی سیک آف آرگیومنٹ تسلی سے گفتگو کر لیتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اگر خدا کا بھی کوئی خالق مان لیا جائے تو اس میں اصل مسئلہ ہے کیا۔ ایک دفعہ غامدی صاحب سے اسی طرح کا سوال کیا گیا۔ انہوں نے جو بات کہی وہ اس سوال کا فی الوقت ایک اچھا جواب تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ مفروضہ کہ خدا کا بھی کوئی خالق ہوگا، خدا کے انکار کا عذر کیسے بن سکتا ہے، کیونکہ اگر اس مفروضے کو مان بھی لیا جائے تو ہم فوراً اس خالق کو خدا مان لیں گے جس نے ایک ایسے خدا کو بنایا ہو جو کہ خود مخلوق ہو۔ اور یہی دعوتی سٹائل، حقیقت یہ ہے کہ قرآن میں امام الموحدین ابراہیم علیہ السلام کے متعلق مذکور ہے۔ دوسری بات جو غامدی صاحب نے کی وہ بھی بہت عمدہ تھی کہ سر دست و کائنات کا وجود سامنے ہے اور اس کائنات کے مخلوق ہونے میں تو کوئی دوسری رائے نہ ہے اور نہ ہی ہو سکتی ہے۔ رہا خدا کے مخلوق ہونے کا مفروضہ، تو جب خدا کو بطور وجود سامنے لایا جائے گا تو تبھی فیصلہ کیا جا سکے گا کہ آیا یہ مخلوق ہے بھی یا نہیں۔ غامدی صاحب کی یہ بات انتہائی معقول اور سائنسی مزاج کے عین مطابق ہے، کیونکہ کسی وجود کا تجزیہ سائنس اور انسانی عقل حتمی طور پر تبھی کر سکتے ہیں جب وہ وجود یا پھر اس جیسا کوئی وجود سائنس کی لیبارٹری میں معائنہ کے لیے میسر ہو۔ 8ویں صدی ہجری کے مشہور متکلم ابن تیمیہ نے اپنے ایک رسالہ التدمریہ میں خدا کے بے مثل ہونے سے کچھ ایسا ہی استدلال کیا کہ جب خدا جیسا کوئی ہے ہی نہیں تو خدا کو دوسری مخلوقات پر قیاس کرنا خدا کو سمجھنے کی غیر منطقی اپروچ ہے۔ دوستو، یہ باتیں آپ کو چاہے کتنی ہی معقول لگتی ہوں، لیکن مقلد ملحد صاحبان کی بپھری ہوئی عقل کسی طور ان کی معقولیت کو ہضم نہیں کر پاتی۔ اسی لیے ملحد کی غافل فکر کو اپنے اس فارمولے یعنی فار دی سیک آف آرگیومنٹ سے چت کرنا ہوگا۔ تو چلیں مقلد ملحد سے دو دو ہاتھ ہو جائیں۔ جناب پیارے ملحد، آپ بھی مانتے ہی ہوں گے اور اگر انکار کریں گے تو بی سائنس ہماری گواہی دینے کو تیار ہیں کہ آج سے 13.8 ارب سال پہلے نہ تو چاچا ٹائم تھا اور نہ چاچی سپیس اور نہ ہی ماموں میٹر۔ اب اگر ایسا ہی تھا تو بھلا خدا کب، کہاں اور کس مواد سے تخلیق کیا گیا؟ کسی مخلوق کو بنانے کے لیے جگہ، وقت اور خام مٹیریل درکار ہوتا ہے۔ آئیں آپ کو مثال سے سمجھاتے ہیں۔ میری طرح آپ میں سے بھی بہت سے دوستوں کو پیزا پسند ہوگا۔ اب ایک سمال سائز پیزا بنانے کے لیے ایک اوون میں خاص مقدار اور ترتیب میں خام مواد کو 8 سے 15 منٹ درکار ہوتے ہیں، تب جا کر ایک مزیدار پیزا تیار ہوتا ہے جو ہم خوب مزے لے لے کر کھاتے ہیں۔ اب ایسی کائنات کہ انسان کے لیے جس کے ایک کنارے پر تو کجا ایک سیارے سے دوسرے سیارے پر سفر کرنا فی الحال کسی معجزے سے کم نہ ہو، ایسی کائنات کے خالق کو اگر خود مخلوق مان لیا جائے
تو اس کی تخلیق اور خالق کی کیفیت کیا ہوگی، اور ایسی تخلیق کو عقل اور سائنس کن بنیادوں پر قبول کرے گی؟ کچھ ایسے ہی سوالات ہم نے ایک ملحد سے دوران گفتگو پوچھے تھے، جن کو سنتے ہی ملحد صاحب کی حالت غیر ہو گئی تھی۔ خیر، ایک اور اہم مسئلہ جو اس مفروضے کو ماننے کے نتیجے میں للکار کر میدان میں کود پڑتا ہے، وہ ہے کبھی نہ ختم ہونے والا ایک سلسلہ، ایک لامتناہی تکرار، خالق کا خالق کون، خالق کا خالق کون، اور بس پھر شروع ہو جاؤ، ملحد جہاں تھک جائے بس وہی مومن کا خدا ہوگا۔ یہ لامتناہی سلسلہ محال بھی ہے، اور اس کی کوئی حقیقی مثال موجود کائنات میں تو کم از کم ملتی ہی نہیں ہے۔ اب ہمارے پاس سوائے خالق کے وجود کو تسلیم کرنے کے کچھ معقول نہیں بچا۔ خدا کا مخلوق ہونا اس کو خدائی دائرے سے باہر کر دیتا ہے، اور پھر اعتراضات کا ایسا سونامی آتا ہے جس کا سامنا سوائے ملحد کی ضد کے اور کوئی چیز نہیں کر سکتی۔ انہی بھول بھلائیوں سے بچانے کے لیے اور انسانی توانائی کو فقط کار خیر میں مصروف رکھنے کے لیے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سوال کی بجائے جواب حاصل کرنے کی ضد کو صحیح لا حاصل ٹھہرایا تھا۔ اب بھی اگر کوئی ملحد ضد پر اڑا رہے تو اسے بس ہم یہی کہیں گے کہ واہ میاں، خود کے خالق کو تو مانتے نہیں اور خدا کے خالق پر اڑے بیٹھے ہو۔ سبحان اللہ۔ تو چلے ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا اور دوستوں کا خیال رکھیے گا۔ چینل کو دل کرے تو سبسکرائب کر لیجئے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔ قمر سيدنا